گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر محمد علی سیف کا کہنا ہے کہ عمران خان کا پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے متعلق موقف بڑا واضح ہے کہ مرکز اور پنجاب میں اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ کسی کے خلاف آبزرویشن دیتے وقت احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کی اپنے خلاف آبزرویشنز حذف کرنے کی اپیل پر سماعت کی۔ علی امین گنداپور کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ علی امین گنداپور کے خلاف آزاد کشمیر کے انتخابات میں ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کا کیس۔ ڈپٹی کمشنر ڈیرہ اسماعیل خان کو علی امین گنداپور کی گرفتاری کا مراسلہ جاری کر دیا گیا، جس میں علی امین گنداپور کو 28 فروری کو الیکشن کمیشن آزاد کشمیر کے روبرو پیش کرنے کی ہدایت کی گئی۔ تحریک انصاف کے اشتہاری رہنماؤں کی جائیدادیں قرق کرنے کا حکم۔ پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے سابق صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال کے 2 رہائشی پلاٹس اور 1 بینک اکاؤنٹ، سابق وفاقی وزیر حماد اظہر کی 5 زرعی زمینیں، فرخ حبیب کے 4 بینک اکاؤنٹس، 1 رہائشی جائیداد اور 1 بیمہ پالیسی، مراد سعید کے 2 بینک اکاؤنٹس اور 1 گاڑی قرق ہوگی۔ کراچی سے ملیر کی صوبائی نشست پر نو منتخب آزاد رکن پیپلز پارٹی میں شامل اپنے ویڈیو بیان میں اعجاز سواتی کا کہنا ہے کہ حلقے کی عوام، دوستوں اور ترقی و خوشحالی کے لیے پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہا ہوں۔ نو منتخب آزاد رکن اعجاز سواتی نے کہا کہ وہ غیر مشروط طور پر پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں۔ ان کی پیپلز پارٹی میں شمولیت کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے حلقے کی عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ محمد حفیظ اور پاکستان کرکٹ بورڈ کی راہیں جدا ہو گئیں۔ اطلاعات کے مطابق سابق ٹیسٹ کپتان کو بورڈ کے اعلیٰ عہدیداروں کے توسط سے یہ پیغام واضح طور پر دیا گیا کہ مستقبل قریب میں ان کی خدمات درکار نہیں ہوں گی۔ دسمبر 2023 میں دورہ آسٹریلیا پر 43 سال کے محمد حفیظ بطور ڈائریکٹر کرکٹ روانہ ہوئے۔ البتہ دورہ نیوزی لینڈ ختم ہونے سے قبل ہی پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کے سربراہ چودھری ذکا اشرف اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ ان کے بورڈ سے منسلک نہ رہنے سے محمد حفیظ کو خاصا نقصان ہوا۔ شاہ رخ خان نے قطر سے بھارتی جاسوسوں کو رہا کرانے کی تردید کر دی۔ ایک بیان میں شاہ رخ خان کی مینیجر پوجا نے اداکار کی طرف سے اپنے سابقہ ٹویٹر اکاؤنٹ پر پیغام میں کہا کہ قطر سے رہا ہونے والے بھارتی بحریہ کے سابق افسران کی رہائی میں شاہ رخ خان کے کردار کے دعوے بے بنیاد ہیں۔ تمام بھارتیوں کی طرح شاہ رخ خان بھی ان لوگوں کے صحیح سلامت گھر آنے پر خوش ہیں۔ پیٹرول اور ڈیزل آج مہنگا ہونے کا امکان۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ پیٹرولیمی مصنوعات کی قیمتوں میں اہم اضافہ بحیرہ احمر میں تیل کے جہازوں اور دیگر بحری جہازوں کی نقل و حرکت پر حوثیوں کے مسلسل حملوں کی وجہ سے خوفناک صورتحال ہے۔ ملک میں فی تولہ سونا سستا ہو گیا۔ ملک میں فی تولہ سونے کا بھاؤ 3500 روپے کم ہو کر 2,10,800 روپے رہا۔ 10 گرام سونا 3,000 روپے کمی کے ساتھ 1,80,727 روپے ریکارڈ کیا گیا۔ پی ٹی آئی کا خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کے ساتھ حکومت بنانے کا فیصلہ۔ خیبر پختونخوا میں حکومت سازی کے لیے پاکستان تحریک انصاف اور پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے رہنماؤں کے درمیان مذاکرات ہوئے۔ پشاور ہائی کورٹ کا رجسٹرڈ افغان خواجہ سراؤں کو تنگ نہ کرنے کا حکم۔ پشاور ہائی کورٹ میں 16 افغان خواجہ سراؤں کو وطن واپس بھیجنے کے خلاف درخواست پر سماعت جسٹس شکیل احمد اور جسٹس وقار احمد نے کی۔ مظاہر نقوی کے خلاف شکایات، خواجہ حارث کی سپریم جوڈیشل کونسل کی معاونت سے معذرت۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں ہونے والے سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس میں گواہان کے بیان ریکارڈ کیے گئے۔ اسکائی نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اسکائی نیوز۔